ہم نیو ورلڈ آرڈر کے خالق ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں۔ تو رسول اللہ کے صحابہ جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جو رات بھر اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور صبح کو جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو ایسے وقت میں اگر جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو وہی رات کے نمازی صبح کے غازی ہوتے تھے۔ رات کے نمازی صبح کے غازی، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کو جاہل پیروں نے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، جن کو فرائض کی خبر نہیں، بے عمل اور ڈرپوک مولویوں نے اور جاہل پیروں نے ہم کو حلوے کھلا کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی بنا کر، اور یہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرام طلب بنا دیا۔ آرام طلب۔ اب کوئی عالم دین جہاد پر تقریر کرتا ہے، مسلمانوں کو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے تو جاہل پیر بکواس کرتا ہے کہ یہ سیاسی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اگر سیاسی بات ہے تو دیکھو، حضرت عمر منبر رسول پر رونق افروز ہے۔ کہ تم نے حدیث کا یہ واقعہ سنا ہے، روایت یقیناً سنا، تو سن لیجئے، یاد تازہ کیجئے۔ علماء کرام کتاب السنت پر عامل علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عمر منبر رسول پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرما رہے ہیں، یا ساریہ، یا ساریہ۔ یہ ساریہ سپہ سالار ہیں، 1200 میل دور ایران میں جنگ کر رہے ہیں۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبے کے درمیان میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں، یا ساریہ، یا ساریہ۔ کسی صحابی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ منبر رسول پر مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کو آپ آواز کیوں دے رہے ہیں، یہ سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے۔ آج کا جاہل بکواس شروع کر دیتا ہے، عالموں کے منہ آتا ہے، کہتا ہے تم سیاسی بات کرتے ہو۔ یہ جاہلوں کا وتیرہ، دین سے بے خبر۔ رسول اللہ کے منبر پر عمر فاروق نے بیٹھ کر کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، مسلمان فوج کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، جبل، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد خطبہ جاری رہا۔ رسول اللہ کے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نماز ختم ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا عمر امیر المؤمنین، ساریہ کہاں ہے؟ کہاں ایران میں ہے، مسلمان فوج گھر رہی تھی۔ سبحان اللہ، منبر رسول پر بیٹھ کر صحابی رسول اللہ عمر فاروق اگر 1200 میل دور دیکھ رہے ہیں تو بولو ان کے آقا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ کسی کی کثرت پر فکر مت کرو. امریکہ بڑی طاقت ہو سکتا ہے، روس بھی بڑی طاقت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت مالک الملک اللہ رب العالمین کی ہے. امریکہ عالم اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا قاتل، وحشی، عراق میں 5 لاکھ مسلمان بچوں کو اور 4 لاکھ بوڑھے بزرگوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اب افغانستان کی سرزمین پر بمباری کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. یہ امریکہ ہے. حکومت بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھ لیا جائے، حکومت والی بھی اگر قرآن کو پڑھ لے، حکومت بھی اگر قرآن کو سمجھ لے اور اس طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کو دیکھ لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ مالک الملک اللہ ہے، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور شہاب الدین غوری نے کہا کہ جس بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب فتح و نصرت میرے قدم چومے گی. تیار ہو جاؤ. فوجیں تیار ہو گئی اور دہلی پر حملہ کیا. ہندوستان کا بڑا عظیم المرتبت بادشاہ تھا رائے پتھورا. رائے پتھورا کی ناش کے ٹکڑے کر کے رکھتی ہے. دریائے گنگا اور جمنا کی روانی مسلمان فوجیوں کے گھوڑوں سے آب گنگا کی روانی تھم گئی تھی. مسلمان فوجیں دریائے جمنا کو عبور کر رہی. یہ تھے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مطلوب و مقصود مومن کا شہادت ہے. اور شہادت کی زندگی میں حیات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ حیات ہے. دیکھو نمازی کے لیے جنت ہے، دیکھو روزہ دار کے لیے جنت ہے، اور دیکھو میرے عزیز بھائی حاجی کے لیے جنت ہے.
اور دیکھو میرے عزیز بھائی، زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت ہے، لیکن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے مجاہد کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جنت بھی ہے اور ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے۔ اور اسی لیے ان کو مردہ مت کہو۔ سبحان اللہ، قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ اللہ، شہید تو امتی ہے، جب امتی زندہ ہے تو نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔